نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. محترم امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں جناب اقبال سر صاحب، حاضرین گرامی اور سامعین، ہماری گفتگو شبہات کے فتنے کے تحت یہ جاری تھی کہ مسلمانوں پر خارجی طور سے فکری اور مذہبی اعتبار سے جو حملے ہو رہے ہیں، جس کا مقصد ہے صحیح اسلام سے مسلمانوں کو دور اور بیزار کر دینا اور ان کے ایمان اور عقیدے کو کمزور بلکہ خراب کر دینا۔ اس سلسلے میں کچھ تفصیلات، بعض پہلو نکات کی شکل میں ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کی روشنی میں گزرے کہ کس طریقے سے یہ کوششیں مختلف جہات سے جاری ہیں۔ ابھی بعض نکات میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں اس بحث کو سمیٹ کر داخلی اعتبار سے جو ہمارے سامنے شبہات کے فتنے ہیں مختلف فرقوں اور شرکیات، خرافات، بدعات کی شکل میں جو بہت سارے مسلمانوں کو مغالطے اور غلط فہمی میں مبتلا کر کے ان کے دین و ایمان کو اکھاڑ پھینکتی ہے، خراب کر دیتی ہے اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس بحث کی طرف ہم آئیں۔ لیکن یہاں آگے جو گفتگو ہے چند نکات، شاید اس کے بعد ایک درس اور ہو جس میں ہم اس بات کو سمیٹ سکیں، اور اس میں وہ باتیں بھی موجود ہیں کہ مسلمانوں کے آپس میں جو اختلافات ہیں، فرقوں کے مختلف افکار، طرز و انداز ہیں، خود ساختہ اصول ضابطے ہیں، ان کا بھی ان لوگوں نے استعمال کیا اور استحصال کیا۔ لیکن اس سے پہلے آئیے ہماری جو گفتگو جن نکات پر جاری تھی کہ خارجی طور پر کیا کیا طریقے اپنائے جاتے ہیں، چھ نکات گزرے تھے۔ 7ویں نمبر پر انہوں نے اختصار کے ساتھ صرف عنوان کا ذکر کیا، کوئی تشریح کیے بغیر، وہ ہے اثارۃ الشبہات التي تدعو الى الشرک الاکبر والسحر والتنجیم فی کثیر من الکتب والمجلات والمواقع والقنوات الفضائیہ۔ کہہ رہے ہیں کہ شبہات کو بڑھاوا دینا، ابھارنا، ایسے شبہات، ایسی غلط فہمیاں عام کرنا جو کہ انسان کو یا مسلمانوں کو شرک اکبر کی طرف لے جاتی ہوں، جادو ٹونے کی طرف لے جاتی ہوں، علم نجوم یعنی مستقبل کی باتیں جاننا، نجومیوں کی باتوں کی طرف کان دھرنا، ستاروں کی چال کے ذریعے سے غیب کی یا مستقبل کی باتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا، ان چیزوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے بہت ساری کتابوں میں، مجلات اور پرچوں میں، اور ویب سائٹس پر اور ٹی وی چینلز پر خبروں کے درمیان میں اس قسم کے پروگرام رکھے جاتے ہیں، کچھ اشتہارات اس طریقے کے رکھے جاتے ہیں، اور ٹی وی سیریلز اور پروگرام ایسے بنائے جاتے ہیں، ترتیب دیے جاتے ہیں۔ بعض کارٹونز کے بارے میں یہ باتیں تحقیق کے ساتھ سامنے آئی کہ بظاہر ان کا مقصد بچوں کا انٹرٹینمنٹ اور ان کی جو ہے تفریح کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن گہرائی میں جایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ کارٹون یہودیوں کے یہاں ان کے دانشوروں نے، مفکرین نے بڑے گہرے غور و فکر کے بعد بظاہر اس کو اس طرح رکھا کہ دکھائی دینے میں وہ تفریح کا سامان ہے، کہانیوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے جلوں میں، اس کے ضمن میں کچھ اس طرح کے زہر گھولے گئے کہ بچوں کا ذہن خراب ہو، ان کی فکر متاثر ہو۔ چنانچہ ایسی بہت ساری چیزیں ان کارٹون پروگراموں کے ذریعے سے، ٹی وی سیریلز کے ذریعے سے اور دوسرے بہت سارے ذرائع سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں پیش کی جائے جس سے ان کا عقیدہ متزلزل ہو۔ جادو ٹونا، علم نجوم، آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمان اخبارات، رسائل، جرائد، کتابوں کے حوالے سے، اور اب تو باقاعدہ اس کے لیے ایپ آتے ہیں کہ اپنی پیدائش تاریخ، وقت، ولادت کا وقت اور سال ڈالیے تو آپ کو کمپیوٹر کے ایپ کے ذریعے سے یہ نظر آئے گا
کہ آپ کی قسمت کیسی ہوگی، مستقبل کیسا ہوگا، ہاں کب کیا معاملہ کرنا درست ہوگا کب نہیں ہوگا. مسلمان کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا، نوجوانوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں لیکن دیکھنا چاہتے ہیں، بس دلچسپی ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب اس راستے پر چلے تو اس راستے کی آخری انتہا اور منزل کی طرف پہنچ، یہی غیر محسوس طریقے پہ میٹھا زہر دینے کے مترادف ہے. چنانچہ یہ ہم آج دیکھ رہے ہیں، اپنے گرد و پیش میں مشاہدہ کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعے سے، ہاں ٹی وی چینلز کے ذریعے سے جو ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. ایسی کوششیں غیر محسوس طریقے پہ کی جاتی ہیں. میں یہاں اشارہ کروں، آج ہمارے یہاں سماج میں اس طرح کی خبریں بڑھ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکا یا لڑکی غیر مسلم لڑکے یا لڑکی سے نکاح کر لیتے ہیں. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ دوسرے کو یہ دعوت دیتے تھے کہ ہمارے دھرم مذہب میں آ جائیں، اب یہ خود چلے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہماری گھر کی پلی بڑی بچی یا بچہ کیسے اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ دین حق کو چھوڑ کر باطل دین کو، شرک اور کفر کے مذہب کو قبول کرے، اس کی ماتحتی یا اس سے ازدواج کو بندھن باندھے، جبکہ یہ قرآن اور حدیث میں صراحتاً منع ہے. کیسے اس بات پر عمل، کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا، مسلم وغیرہ میں، بخاری وغیرہ میں ہے کہ ابو طلحہ نے ان کو رشتہ دیا تو کہا کہ آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ کے رشتے کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ ہیں کافر مشرک اور میں ایمان والی. ایک مومنہ مسلمہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر مسلم سے نکاح کرے. اور پھر انہوں نے ان کو تبلیغ بھی کی کہ سوچئے تم جس بت کی عبادت کرتے ہو، اپنے بڑھئی کو حکم دیتے ہو، وہ اپنے ہاتھ سے تراشتا خراشتا بت بناتا ہے اور تم اس کی پوجا پاٹ کرنے لگتے ہو، عبادت کرنے لگتے ہو. جب وہ خود کسی اور کا بنایا ہوا ہے، خود حرکت نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، تو تمہارے کیا کام آئے گا. ابو طلحہ وہاں سے اٹھے، لوٹے. حضرت ام سلیم نے یہ دعوت دی اور کہا کہ یہ دعوت دینے کے بعد اگر تم کو اسلام پسند آتا ہے، قبول کرتے ہو، تو میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں اور تمہارا مسلمان ہونا ہی میرا مہر ہوگا. ابو طلحہ لوٹے. اب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، والدہ حضرت انس، ان کی بات ان کے دل میں گھر کر گئی، سمجھ میں آنے لگی، غور و فکر کیا اور دوسرے دن کلمہ پڑھ لیا. اور پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی ہوا اور یہی ان کا مہر بھی. راوی حدیث حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے کسی مسلمان عورت کا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر مہر نہیں دیکھا کہ اپنے شوہر کا اسلام قبول کرنا انہوں نے مہر مقرر کیا اور یہی قبول بھی کیا. یہ ام سلیم کا جذبہ تھا اور ایسی خواتین اسلام ایسی ہی تھی. آج کیا بات ہے، یہ جو ہم نے سرسری طور سے پڑھا کہ ٹی وی چینلز، موبائل، مجلات، یہ آزادی کا ماحول، فلموں میں یہ جو دکھایا جاتا ہے کہ عورتوں کو ایک لیڈی ہے وہ مختلف فلموں میں مختلف مردوں کے ساتھ قربت اختیار کرتی ہے، دوستی گانٹتی ہے، پیار محبت کی کہانی پر عمل کرتی ہے. یہ چیزیں غیر محسوس طریقے پر ذہن سازی کرتی ہے اور اسلام کی شرعی تقدس والی، پاکیزگی والی تعلیمات کو یہ لوگ بوجھ سمجھتے ہیں. اور یہ پھر یہ پروپیگنڈا جو اس سے پہلے گزرا کہ وہ یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اسلام بلا وجہ کی پابندیاں عائد کرتا ہے، یہ تمہاری آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہے، بوجھ ہے، پردہ پھینکو، ضروری نہیں ہے. آج کے ترقی یافتہ زمانے میں بے پردگی یا برقع اور پردہ یہ بہت دقیانوسیت اور رجعت پسندی کی علامت ہے، اسے اکھاڑ کر پھینک دو. یہ مذہب کی بنیاد پر پابندی عائد کرنا، رشتے نہ کرنا، یہ پرانی باتیں ہیں، آج کے دور میں چلنے والی نہیں ہے. متمدن دنیا کے تقاضے الگ ہیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا آگے آ رہا ہے کہ آپ کو پیچھے لے جاتا ہے. یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مذہب پر عمل کرنے والے پست ہوتے ہیں. یہ آج کے حالات میں اسلام اور مسلمانوں کے حالات کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی صحیح تعبیر اور تشریح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مذہبی اسلامی شخصیت بنے گا تو وہ دنیاوی اعتبار سے پچھڑ جائے گا. اور بھول جاتے ہیں کہ ہماری تاریخ روشن ہے. ہمارے مسلمانوں نے اسلامی تعلیم کو جب گلے لگایا تب لوگوں کو علم کی راہ اور تحقیق کے راستے پر لگایا، جس کی وجہ سے آج یہ ترقیات نظر آتی ہیں. اور یہ غیر مسلموں کا بھی اعتراف ہے بڑی پیمانے پر، بڑی تعداد میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی شخصیات پچھڑی ہوئی ہوتی ہے. برٹن رسل کا جو پچھلے زمانے کا یا پچھلی صدی کا سب سے بڑا مفکر کہلاتا ہے، لیکن انتہائی گھٹیا افکار کا حامل، اس کو مشہور کیا گیا، یہودی تھا،
ہاں برٹرن رسل، اور وہ کہتا ہے کہ مذہبی شخصیات پچھڑی ہوئی ہوتی ہیں، اگر آپ کو ترقی کرنا ہے تو مذہب کے دائرے سے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے، نہ صرف مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے بھی کہا کہ یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ غور و فکر کریں گے مذہبیات کے سلسلے میں، تحقیقات کے سلسلے میں، تو سائنس، ٹیکنالوجی، تحقیقات، ہاں اس سلسلے میں ابھی ہمارے دروس کا، پیغام قرآن کے جو دروس چل رہے ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے معجزات علمیہ کی بحث چل رہی ہے۔ میں نے اس کا جب مطالعہ کیا تو اس میں ایک بحث یہ بھی پیش کی ہے بعض کتابوں میں، مکہ المکرمہ سے رابطہ کی جانب سے چھپی ہوئی کتابوں میں، کہ کئی بڑے بڑے یورپ کے جو نصرانی اور غیر مسلم محققین، ماہرین، سائنٹسٹ، ماہرین فلکیات، ماہرین ارضیات، ان سے جب انٹرویوز لیے گئے اور پوچھا گیا کہ کیا آپ کا علم اور تحقیق اور آپ کا یہ اعلیٰ مقام آپ کو مذہبی شخصیت بننے سے، ایمان لانے سے، اللہ کو ماننے سے، خالق کائنات پر یقین کرنے سے رکاوٹ بنتی ہے؟ تو انہوں نے شدت سے اس کی تردید کی، اور انہوں نے ایک لسٹ بنا کر، فہرست بنا کر پیش کی کہ ہم نے جب سروے رپورٹ نکالی تو جتنی تعداد میں ہم یہ سوال لوگوں سے کیا، کئی سو لوگوں سے، تو یہ بنتا ہے، ایوریج یہ بنتا ہے کہ 10 میں سے 8 لوگوں نے اپنے علم اور اپنی معلومات کی بنیاد پر اللہ کو پہچانا، رب پر ایمان لایا، اور کہا کہ یہ کائنات کا اتنا دقیق نظام، اتنا زبردست معاملہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس علم نے ان کو ایمان لانے پر ابھارا۔ اس میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، بہت سارے لوگ اللہ کے ڈر اور خشیت سے جو ہے لرزہ برندام ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ تو یہ حاصل یہ ہوا کہ جو صحیح علم کا حامل جتنا شخص، کوئی شخص جتنا اوپر اٹھے گا، جتنا صحیح علم کا حامل ہوگا، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، ایمان والا ہوگا، اور جو جتنے ایمان والا ہوگا یہ ایمان اسے علم اور ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ بہرحال یہ اختصار کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں، ایمانیات پر گفتگو کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ شرک اکبر کو پھیلانے والی چیزوں کو حکومتیں، آج کی تاریخ میں حکومتیں، سلطنتیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کی دشمن حکومتیں ایک اسٹریٹجی اور ایک حکمت عملی پالیسی کے تحت، ہمیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیتا، ایک وزیر اعظم، ایک صدر مملکت، ایک ملک کا سربراہ اور منسٹر اور وزیر مزاروں کا دورہ کرتا ہے، چادر چڑھاتا ہے۔ کیوں؟ ایسے ہی ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف مزارات کو ماننے والے مسلمانوں کے ووٹ بینک کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف یہ سادہ سا مقصد نہیں ہے۔ سادہ سا مقصد وہ اور بھی طریقوں سے حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسے مقامات کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہاں سہولیات دیتے ہیں۔ عرس لگ رہا ہے تو ٹرین میں کا کرایہ مفت کر دیا جاتا ہے، اجمیر شریف کا عرس لگا، یا فلاں اور فلاں مقامات پر سہولیات دی جاتی ہے، مندروں میں، مزارات میں۔ اس میں ان کے تجارتی مقاصد بھی ہوتے ہیں، ہاں، کہ وہاں بہت ساری مارکیٹس چلیں گی، مزارات کو، مندروں کو ہوا دینے سے لوگوں کی آمد و رفت بڑھتی ہے، ہوٹلنگ کا سلسلہ بڑھتا ہے، ٹیکسز زیادہ سے زیادہ ملتے ہیں، اور بہت سارے فائدے۔ لیکن سب سے بڑا جو غیر محسوس طریقے سے جدید دور میں خفیہ انداز میں فکری اور مذہبی جو جنگ چل رہی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اصل توحید سے، اور خاص طور سے مسلمانوں کی اصل توحید کو داغدار کیا جائے۔ فلمی ایکٹرز کے ذریعے سے یہ شو کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مسلمان نام کے اداکار ہیں، ہیروز ہیں، ہیروئنس ہیں۔ اب ایک مسلمان نام کی ہیروئن، مسلمان لڑکی دیکھتی ہے کہ ہم کو پردہ میں رکھا جاتا ہے، اور وہ جو ہے کھلے عام ہے، گلیمر کو اختیار کیے ہوئے، ہاں، فلاں فلاں نام کا مسلمان اداکار ہے، وہ ہندو سے شادی کر رہا ہے، اپنے گھر میں مندر بنائے ہوئے ہے، گنپتی کی پوجا میں جا کے شریک ہو رہا ہے، ہاں، ڈانڈیا کھیلنے میں شریک ہوتا ہے، اور جس طریقے سے کبھی کبھی مسجد میں جاتا ہے، کبھی کبھی مندر کے سامنے بھی جا کر ہاتھ جوڑتا ہے، کشکا لگاتا ہے، اور پوجا پاٹ کے معاملات میں شریک ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ان کی انفرادی بات ہے، نہیں۔ میری اس بات کا ثبوت اگر لینا ہے تو آپ دیکھیے کہ جو یہودیوں کی، عیسائیوں کی جو تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، ایسی جو غیر محسوس طریقے پر اپنے ایجنڈے اور منصوبے میں اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا پروگرام رکھتی ہیں، ان کا آپ مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو بہت سارے ہمارے سامنے اداکار ہیں نا، یہ اس کے رکن ہیں۔ ابھی یہودیوں کی ایک تنظیم جو مسلمان نوجوانوں کا شکار کرتی ہے، اس کے ٹیلنٹ اور صلاحیت کو دیکھ کر کے، آپ کے اندر گانے کی صلاحیت ہے تو آپ کو ہم جو ہے موسیقار یا گانے والا بنا دیں گے، نغمہ
گانے والا بنائیں گے، اور اگر موسیقی کی ہے تو آپ کو موسیقار بنا دیں گے، فلاں صلاحیت ہے تو آپ کو ہیرو بنائیں گے، فلموں میں رول دلائیں گے، اور جھوپڑے میں رہتا ہے تو ہم آپ کو بلڈنگ میں گاڑی والا بنا دیں گے، ایسا ایسا آپ کو دیں گے، اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کو سب سے پہلے برین واشنگ یہ کی جاتی ہے کہ مذہب اور مذہبیات سے اس کو خود کو دور کیا جاتا ہے، اور پھر ترقی کے معاملے میں ایک ماڈل کے طور پر مسلم نوجوانوں لڑکیوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ مذہب سے دور ہوا ہے تو ترقی کی ہے، اس کو جھوپڑے سے بنگلہ مل گیا، گاڑی مل گئی، شہرت مل گئی، نام دولت سب ملا، حکومتوں میں اس کو رسائی مل گئی، عزت کا مقام دیا جا رہا ہے، اونچی اونچی پارٹیوں میں بلایا جا رہا ہے، اخبارات رسائل جرائد میں چھپتا ہے، مولویوں کی تصویریں نہیں چھپتی، دیندار اور صحیح دین والوں کی تقریروں کو اشاعت کا موقع نہیں ملتا، صحیح دین کو فروغ نہیں ملتا، بعض مرتبہ تو ان پر اس لیے کارروائی نہیں کی جاتی کہ یہ ہیرو بن جائیں گے، ان کی باتیں جو لوگوں تک پہنچنے لگے گی، لوگ دیکھیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ شرک اکبر کے مواد اور عناصر کو فروغ دینے یا اس کو تقویت پہنچانے والے مواد کو اخبارات، رسائل، جرائد، ٹی وی چینلز اور نیٹس وغیرہ کے ذریعے سے عام کرنا کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، یہ نمبر 7 تھا۔ نمبر 8 جو ہتھ کنڈا، حربہ استعمال کیا جاتا ہے عقیدہ توحید اور خاص طور سے ولا اور برا، یا اس ولا اور برا کو میں ایک لفظ میں اپنے معنی کے اعتبار سے کہوں، اسلامی غیرت کو ختم کرنے کے لیے، کہ آپ کے اندر دینی غیرت ختم ہو جائے۔ دینی غیرت ہوگی تو دین کی مخالفت آپ برداشت نہیں کریں گے، آپ اپنے دین پر ڈٹے رہیں گے۔ غیرت جب کمزور ہو جائے گی تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ بھی چلے گا، وہ بھی چلے گا، شرک بھی چلے گا، بدعت بھی چلے گا۔ تو کہا کہ 8ویں نمبر پر اس مقصد کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے، بڑی معمولی سی چیز دکھائی دیتی ہے، اغراق اسواق المسلمین بانواع من الاثاث والملابس والادوات التي تحمل شعارات الکفار۔ مسلمانوں کے بازاروں کو ایسے سامان، اسباب، آلات اور پوشاکوں سے یعنی لباس سے بھر دینا جو کہ کفار کے شعارات کے حامل ہیں، کفار کے شعار کے حامل ہیں۔ شعار کہتے ہیں کسی قوم کی پہچان، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں، آپ یو پی میں یہ نہیں کر پائیں گے، ہمارے یہاں اگر کہ کوئی عورت مانگ میں سندور ڈالے ہوئے ہے تو دیکھنے والا فوراً جان جائے گا کہ یہ ہندو مذہب کے ماننے والی ہے، اس کی علامت ہے شادی شدہ ہونے کی۔ یو پی بہار میں بہت ساری مسلم عورتیں بھی یہ استعمال کر رہی ہیں، وہ شعار سمجھ ہی نہیں رہی۔ تشکا لگانا ہندوؤں کی پہچان ہے، جس کو ہم ٹیکا بولتے ہیں۔ گلے میں سلیب اگر کوئی پہنا ہوا نظر آئے تو ہم جان جاتے ہیں کہ یہ عیسائی ہے، یہ شعار ہوا۔ ہاں، سکھوں کی پگڑی، خاص قسم کی داڑھی، کرپال، کرپان یا کرپال کیا بولتے ہیں اسے، اگر یہ کسی کے پاس نظر آئے تو معلوم ہے کہ یہ سردار ہے، سکھ ہے۔ مسلمانوں کی اپنی پہچان ہے داڑھی، اور ہندوستان میں اور عربوں میں خاص لباس جغرافیائی اعتبار سے۔ یہ جو شعار یعنی پہچان ہے کسی قوم کی پہچان یا خصوصی نشان، اس کو شعار کہا جاتا ہے۔ اور خاص طور سے ان شعائر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور قرآن کی آیت ہے ومن یتولہم منکم فہو منہم، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ حدیث رسول، اور آیت وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو ان سے دوستی گانٹھے گا، ان کے طور طریق استعمال کرے گا، ان کی مشابہت اختیار کرے گا، یہ معنی اس میں شامل ہے دوستی میں، تولیت میں، جو ان سے تولیت اختیار کرے گا فَهُوَ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے، چھوٹی موٹی بات ہے یہ، بظاہر چھوٹی بات ہے کیا؟ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر وہ صلیب لٹکا رہا ہے گلے میں تو عیسائیوں کی مشابہت اختیار کی، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں کیا بات ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اور دوسرے لوگ ہاتھ میں دھاگا، گلے میں دھاگا، تعویذ، گنڈا، کڑا ایسا پہنے ہوئے ہیں جسے دیکھ کر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان ہے۔ یا تو یہ غیر مسلموں کا شعار اور ان کا انداز ہے، یا ہمارے یہاں زینت کے طور پر خواتین پہنتی ہیں وہ ہار اور اس قسم کی چیزیں، کڑے وغیرہ، تو یہ مشابہت اختیار کرتے ہیں، کس لیے کہ فلم کے ہیرو نے ایسا کیا۔ اس میں کیا حرج ہے؟ اب کیا حرج ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو آپ انہی میں سے کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے بیان کیا کہ جب آپ کسی قوم کی پہچان والی بات اپنے اندر سموتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، تو آپ اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں، زبان حال سے، زبان عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس مذہب کی، یعنی جو دوسرا مذہب ہے، یہ چیز پسند ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کے رب ہونے پہ آپ راضی نہیں ہیں، اللہ کا دیا ہوا دین آپ کو نہیں پڑ رہا ہے، رسول کا دین آپ کو پسند نہیں ہے، طریقہ پسند نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات بطور دین آپ کو پسند نہیں ہے، تبھی تو آپ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر فلاں اور فلاں کی تعلیم کو اختیار کر رہے ہیں، اس مذہب کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا کئی مرتبہ۔ علامہ ابن تیمیہ کی ایک کتاب شاہکار ہے جو ہندوستان کے ماحول میں میں سمجھتا ہوں ایک آدمی کے گھر میں ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے، پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی مقاصد کے تحت جہالت کی بنیادوں پر یا یکجہتی کے نام پر یا اس پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے جس میں انسانیت کا یا مذاہب کے آپس میں قربت کا، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری برتنے کا غیر مفہوم، غیر محدود جو سبق پڑھایا جاتا ہے خاص طور سے مسلمانوں کو، دوسروں کو نہیں، اس کی بنیاد پر بہت سارے مسلمان حدود کو جانتے ہی نہیں کہ رواداری کی حدود کیا ہے۔ مصالحت، مفاہمت، مصلحت، اس موقع پر مصلحت اور مفاہمت نہیں رہ جاتی جب آپ اپنا دین اور اپنا عقیدہ خراب کر لیں، اپنے عقیدے کو بگاڑ کر آپ دوسروں سے دوستی کا مظاہرہ کریں، یہ یکجہتی نہیں ہے۔ دوسرا آپ کے مذہب کی چیز کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے گنپتی میں جاتے ہیں، وہ آپ کے بڑے کا گوشت کھاتے ہیں آپ کے گھر میں آ کے، حلال اعلان برہمن، اس سے ان کا دھرم نشٹ ہوتا ہے، اس سے آپ کا نشٹ ہوتا ہے، آپ کو خبر نہیں ہے۔ یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے مذہب پر کوئی فرق نہیں پڑتا ایسا کرنے سے، جبکہ آپ کا دین نشٹ ہو رہا ہے، جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ نواقض ایمان ہے، ایمان کو خراب کر دینے والی، توڑ دینے والی، لا الہ الا اللہ کو بیکار کر دینے والی چیز آپ کا قبول کرنا کوئی مطلب نہیں ہوا۔ تو خیر، انہوں نے کہا، میں نے علامہ ابن تیمیہ کتاب کا حوالہ دیا اقتضاء الصراط المستقیم فی لمخالفت اصحاب الجحیم یا فی مخالفت اصحاب الجحیم، دونوں طرح سے نام لیا جاتا ہے کہ صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ اصحاب جحیم کی مخالفت کی جائے، اور انہوں نے بتایا کہ ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ صراط مستقیم اللہ سے مانگتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں مغضوب اور ضالین کے طریقے سے بچا، مغضوبین جن پر غضب نازل ہوا، غضب کے حقدار بنے جو لوگ، اور جو گمراہ ہیں ان کے طریقے سے بچا، یعنی جو غلط مذہب اور غیر فطری یا اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان و مذاہب کے لوگوں کا طریقہ، عقیدہ، عمل، شعار ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ حق کی ایک پہچان یہ ہے، حق کی شناخت کی ایک بنیاد یہ ہے، حق کو زندہ رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے اس دین کی، عقیدے کی حفاظت کریں، اس کو ملائیں نہیں دوسرے دھرم اور مذاہب کی تعلیمات سے۔ تو اب غیر محسوس طریقے پہ یہ جو 8ویں چیز بیان کی کہ مسلمانوں کے بازار میں ایسی چیزیں، ایسی ٹی شرٹ، ایسی پینٹ، جین، ریڈی میڈ کپڑے، ایسے خوبصورت صوفے، فریج، مشینیں، ٹی وی اور دوسری بہت ساری چیزیں جس میں کچھ علامتیں، کچھ ٹریڈ مارک اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کفر کے شعائر کی حامل ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جو ٹوپی پہنتے ہیں نا نوجوان بہت سارے، آگے نکلی ہوئی، اس میں کچھ جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں، بعض تحقیقات آئی، بتایا گیا کہ یہ یہودیوں کے یہاں مقدس شخصیات اور چیزوں کے نام ہیں، یونانیوں کے دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو ملی۔ سائیکل کی کمپنی کا نام ہرکیولس، آپ دیکھیں گے اس پہ نیچے اس کا جو مونوگرام بنا ہوا ہے کہ ایک دیو قامت پہلوان کسی کا آدمی بنا ہوا ہے جھکا ہوا، اور اپنے اس کے اوپر دنیا کا گلوب بنا ہوا ہے۔ پتہ ہے یہ کیا علامت ہے؟ یونانیوں کے ہرکیولس اس دیوتا کا نام ہے ان کے یہاں، جس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے، کہا جاتا ہے، ہاں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کو اس نے اٹھا رکھا ہے، ایسا دیوتا۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ یونانی دیوتاؤں کے نام پر مہینوں کے نام ہیں۔ شنیچر، اتوار، منگل، پیر منگل، یہ شنی، منگل، یہ ہمارے نظام شمسی کے سیاروں کے نام ہیں۔ مریخ، یہ ہندوانہ طور طریقہ ہے، اس کو اختیار کیا انہوں نے، اسی لیے جانکار لوگ شنبہ، دوشنبہ، جمعہ یہ استعمال کرتے ہیں دینوں کے لیے۔ تو یہ ہمارے یہاں دیکھیے، میں جو بتا رہا ہوں کہ اوپر والا جو گزرا
کہ شرک کی طرف لے جانے والی چیزوں کا استعمال کروانا، اور پھر دوسرے میں ہے کہ ہمارے بازاروں میں ایسے سامان، ایسے لباس اور ایسی چیزوں کی بھرمار کر دینا جس میں کفر کے شعارات ہیں۔ اب ان کپڑوں پر آپ دیکھیں گے کہ صلیب کا نشان ہے، ہمارا نوجوان پہن رہا ہے صلیب کا نشان۔ اسی طریقے سے عبادت الشیطان، شیطان کے بندوں، یعنی اب وہ شخصیتوں کا یا کچھ ایسی چیزوں کا جو شیاطین کی عبادت کرنے کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہماری ٹی شرٹ پہ، کمپنیوں کی ٹی شرٹ پہ بنی ہوئی ہے، کپڑے پر بنا ہوا ہے، ڈیزائن کے طور پر بنا ہوا ہے، اور اسے بغیر سوچے سمجھے ہمارا نوجوان استعمال کر رہا ہے۔ وصور الفنانین، اسی طریقے سے بعض اداکاروں والریاضیین اور بعض کھلاڑیوں کی تصویریں بنی ہوتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں فٹ بال کا چلن ہے، اور وہاں فٹ بال کے اسٹار پلیئرز جو ہیں ان کو لوگ بہت مقبولیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اچھی نظر سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو ان کی تصویریں بنی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں کرکٹ ہے تو کرکٹرز کی بنی ہوئی ہے، یا دوسرے کوئی گیم ہے تو اس کی بنی ہوئی ہے۔ یہودیوں کے ایجنڈے میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کو عام کرنا ہے تجارتی بنیاد پر، اور اس کے اور بھی کئی فائدے، تو یہ پیپسی، کوکا اور فلاں یہ باقاعدہ کتابوں میں، رپورٹس میں آ چکا ہے۔ تو جس ملک میں آپ کو وہ چیز بیچنا ہے، اس ملک کے اسٹار کھلاڑی یا اسٹار اداکار کے ذریعے سے آپ اشتہار کرو، کتنا بھی کروڑ خرچہ ہے۔ اب دیکھیے ٹی وی چینلز پہ مشہور قسم کے ایکٹرز، کھلاڑیوں کے، جن کو بعد میں آتا ہے اخبارات میں کہ اتنے سیکنڈ کا ان کو اتنا لاکھ اور اتنا کروڑ دیا گیا۔ وہ کہاں سے کماتے ہیں؟ ہمارے یہاں نقصان دہ چیزوں کو، مشروبات کو لوگ ان اشتہارات کی وجہ سے گلیمر کی بنیاد پر خریدتے ہیں، اور فائدے مند مشروبات، ناریل پانی، پھل کے جوس اور دودھ وغیرہ جس میں فائدہ رکھا ہے قدرت نے، آسانی سے سستے دام میں دستیاب ہوتا ہے، اس سے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ شان اور فیشن سمجھتے ہیں کہ ہم پیپسی اور فلاں پیئیں۔ یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ پسندیدگی کی وجہ سے، فائدے کی وجہ سے نہیں، یہ جو غیر محسوس طریقے پہ جو بتایا جا رہا ہے نا، اس پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ تو ایسے شعار، ایسی چیزیں ہمارے لباس پر، جملے لکھے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ٹی شرٹ پر، کپڑوں پر ایسے جملے لکھے ہوتے ہیں جو عیسائی، یہودی مذہب یا ان کی فکر اور ثقافت کی ترجمانی کرنے والے جملے ہوتے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں اسی طرح ریاضین الکفرہ کہ ایسے اداکاروں اور ایکٹرز اور ایکٹریس کے جو کافر ہیں ان کی تصویریں ہوتی ہیں، یحملوها ابناء المسلمین علی ظہورہم وصدورہم من غیر نکیر، جسے مسلمانوں کے بچے اپنی پیٹھ پر، اپنی پیٹھوں، پشتوں پر اور اپنے سینوں پر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، پہن کر اس کو زینت کی طرح پیش کرتے ہیں، بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی حرج کے محسوس کیے ہوئے۔ یہاں میں علامہ ابن تیمیہ نے جو ایک بحث کی ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا، ان کی بحث تو نقل نہیں کر سکتا، کہ علامہ ابن تیمیہ نے جو یہ کہا ہے کہ کسی قوم دوسری قوم کی مشابہت نہیں ہونا چاہیے، مشابہت ان کے پہچان والی چیزوں میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کھانا کھاتے ہیں تو ہم کھانا نہ کھائیں، ان کا خاص طور طریقہ، ان کی پہچان والی چیزوں میں ان کی مخالفت کی جائے، ان کے دینی کاموں میں ان سے مخالفت کی جائے۔ اگر کوئی دینی کام ایسا ہے جو ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی چیز میں، یعنی نوعیت میں، کیفیت میں، تعداد میں فرق کر، جیسے عاشورہ کا روزہ جو ہے یہودی بھی رکھتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ ہم 10ویں کے ساتھ ساتھ اب 9واں بھی رکھیں گے۔ تعداد میں ان کی مخالفت۔ داڑھی وہ بھی رکھتے ہیں تو ہم مونچھ کاٹیں گے، وہ بھی رکھتے ہیں تو ہم داڑھی سفید ہو جائے تو اس پر جو ہے مہندی کے ذریعے سے اس کو لال یا دوسرے رنگ دیں گے، کالے سے بچ کے۔ عبادت کر رہے ہیں۔ یہودی جوتے چپل میں نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو کہا تھا اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ اپنے جوتوں کو نکال دیجئے، اس لیے کہ آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں۔ اس کی پیروی میں وہ لوگ جوتے چپل پہن کر نماز پڑھنا غلط مانتے ہیں، جو طریقہ ان کے یہاں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبھی کبھی تم لوگ جوتے چپل یا موزے پہن کر نماز پڑھو، اس لیے کہ یہود ایسا نہیں کرتے۔ غور کیجئے، جو کام ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے اس میں کیفیت، تعداد یا نوعیت کو بدل کر ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ معمولی بات ہے۔ تہواروں میں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، ان کی طرح تہوار نہ منائے جائے۔ ہمارے یہاں لوگ نیا سال مناتے ہیں، ابھی گیا نیا سال، عیسائیوں کا خاص دن،
اس کو مسلمان منا رہے ہیں دھوم دھام سے جشن کی طرح. اس میں کئی قباحتیں ہیں, لوگوں نے تقریریں کی, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں علامہ ابن تیمیہ نے اس میں ایک بحث یہ بھی کی, بڑی پیاری بحث, عجیب و غریب بحث. آپ اگر سنیں تو حیرت ہوگی, لگے گا کہ یہ نئی بات ہے, ہو سکتا ہے کسی نے پڑھا ہو تو اس کے لیے نہ. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اگر عربی زبان آتی ہے, جس کو عربی زبان آتی ہے, جن لوگوں کو عربی زبان آتی ہے, ان کو عربی کے علاوہ دوسری زبان میں بات کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عمر فاروق کا اور دوسرے صحابہ اور سلف کے بعض اقوال پیش کیے. اس کی تفصیل اور وجہ جب بیان کی علامہ ابن تیمیہ نے تو بات سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی زبان اگر سیکھیں گے, پڑھیں گے, بولیں گے, تو جس قوم کی وہ زبان ہے, جس مذہب کے ماننے والے اس زبان کو اپنا ذریعہ ادا مانتے ہیں, آپ کو ان کی زبان میں ان کی ثقافت, ان کے مذہب کے اثرات ملیں گے, اس کا رنگ نظر آئے گا. مثال کے طور پہ جب انگریزی پڑھتا ہے ہمارا بچہ, تو انگریزی اقوال اور محاورے یاد کرتا ہے, اسے شیکسپیئر کے اقوال یاد ہوں گے, برنارڈ شاہ کے اقوال یاد ہوں گے. عیسائی مذہب کے طور طریقوں میں جو ان کے مذہبی بنیادوں کی بنیاد پر جو محاورے بنے ہیں, ان کے خاص طور طریقے, رسم و رواج کی تناظر میں, وہی ہم دہرائیں گے. ہاں, ہمارے ہاں کتنے اردو میں اس طرح کے محاورے چلتے ہیں جو غیر مسلموں کے عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا, بربادی گلشن کی خاطر بس ایک ہی الو کافی ہے. یہ ہمارے یہاں لوگ عام طور سے پیش کرتے ہیں. ایسی بہت سی چیزیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی الو سے گلشن گھر برباد ہوتا ہے. یہ عرب کا جاہلی عقیدہ تھا کہ اگر کسی کے گھر پر الو بیٹھ کر بول دے تو اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا. لا ادوا ولا تھیارا ولا ہاما ولا نوا. بیماریاں متعدی فی نفس ہی نہیں ہوتی, اللہ جس کو متعدی بنائے متعدی ہوتی ہے. اور نہ ہی طیر ہے, بدشگونی ہے. ہاں, ولا غولا, اور نہ بھوت پریت ہے. ہاں, ولا سفر, اور نہ سفر ہے. سفر کا ایک معنی یہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں, اور ایک بیماری. ہاں, اور ولا نوا, تو اسی میں ایک جملہ ہے, اس کا معنی یہ ہے, اس میں یہ تھا کہ یہ لوگ جو عقیدہ رکھتے تھے, یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا. اب یہ مشرکانہ عقیدہ ہمارے یہاں محاورے کے طور پر مشہور ہے. شیعوں کا عقیدہ ہمارے یہاں بچے بھی بولتے ہیں علی کا پہلا نمبر. یہ میں مثال دے رہا ہوں, آپ اپنے گھروں میں ارد گرد میں دیکھیے, علی کا چوتھا نمبر ہے, پہلا نمبر ابوبکر صدیق, عمر فاروق, پھر عثمان غنی, اور چوتھے نمبر پر حضرت علی. لیکن عام کیا, محاورہ بنا دیا. تو یہ جیسے اس طرح کی باتیں ہمارے لوگوں کی زبان پر آ جاتی ہے, ایسے ہی آپ جب انگریزی زبان پڑھیں گے تو انگریزوں, جو کہ اس کی یہ زبان استعمال کرنے والے زیادہ تر عیسائی ہیں, تو ان کے عیسائی مذہب کی ثقافت, رہن سہن, طور طریقہ, ان کے دینی بہت سارے شعائر اور طور طریقے کے اثرات ان کی زبان میں موجود ہیں. تو جو بچہ انگریزی زبان بولتا ہے, سیکھتا ہے, ان کو انگریزی اور عیسائیوں کی ثقافت کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے. جو ہندی سیکھے گا اسے ہندی کوی, ادبا اور ان کے مذہب کے اثرات اس کو ہندی زبان میں نظر آئیں گے. جو بچہ جاپانی زبان سیکھے گا, جاپانی مذہب کے اثرات ان کی تہذیب و ثقافت کے اثرات اس زبان میں نظر آئیں گے. اب جو بچہ عربی سیکھے گا تو اسے قرآن کے اثر نظر آئے گا, اس زبان میں حدیث کا اثر نظر آئے گا, صحابہ کے اقوال, سلف صالحین, اس امت کے صالحین کے اقوال کے اثرات نظر آئیں گے. جب وہ محاورہ اور اقوال پیش کرے گا تو اس میں اسلامی عقیدے اور فکر کا, اسلامی دین کی تعلیمات کا اثر نظر آئے گا. اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زبان حتی الامکان عربی سیکھنا چاہیے. جو عربی سیکھے گا وہ قرآن حدیث سے قریب ہوگا, صحابہ سے قریب ہوگا. جو عربی سے دور ہوگا وہ ان چیزوں سے دور ہوگا. اب اگر ہم وہ زبان نہیں بول رہے ہیں, اردو زبان آج ہمارے بر صغیر میں مسلمانوں کی زبان کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہے, اور اس کا عربی سے بڑا قریبی رشتہ ہے. ہمارے دین اور مذہب کے اثرات, چونکہ یہاں مسلمانوں کی زیادہ اکثریت یہ بات بولتی ہے آج کے زمانے میں, یہ صرف مسلمانوں کی زبان نہیں تھی پہلے, بعد میں ہوتی گئی. اس لیے اس میں آپ کو اسلام کی اثرات ملیں گے, اگرچہ کہ یہاں دوسرے اقوام اور باطل مذاہب اور افکار کی وجہ سے روافظ نے اور اس قسم کے لوگوں نے زبان دانی پر زیادہ محنت کی ہے. اس لیے انہوں نے دمادم مست قلندر, علی کا پہلا نمبر جیسے محاورات کو عام کر دیا. یہاں بدعقیدگیاں موجود ہے اس زبان میں بھی, اور عربی میں بھی جو منحرف لوگ ہیں وہ ایسی کچھ نہ کچھ چیزیں داخل کیے ہوں گے
لیکن جو اس کا بیشتر حصہ ہے وہ دین سے کنیکٹڈ اور جڑا ہوا نظر آئے گا۔ تو اب اس تناظر میں علامہ ابن تیمیہ کی اس بحث کے تناظر میں آپ غور کیجئے کہ اگر ہمارے نوجوان اور بچے ان کی زبان سیکھ رہے ہیں، ان کے طریقے کا لباس پہن رہے ہیں، وہ لباس پہن رہے ہیں جس پر ان کی زبان کے جملے، ان کے دین اور مذہب اور ثقافت کی ترجمانی کرنے والے سلوگن لکھے ہوئے ہیں، ان کی دیوی دیوتاؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے مذہبی مقدس شخصیات اور اشیاء کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، ہم ڈیزائن سمجھتے ہیں لیکن وہ ان کے ہاں مذہبی چیز ہوتی ہے، اس کا ہم کو شعور بھی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا اور دوسرے علماء بھی کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کی مشابہت سے جو ممانعت کی اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پر اگر کسی قوم کی مشابہت اختیار کریں گے تو ظاہر کی مشابہت آپ کی ان کی طرف رجحان، میلان، اس سے دوستی کا گویا اعلان ہوگا، اور ظاہری میلان آپ کے باطنی میلان اور نرمی کی طرف آپ کو لے کر جائے گی۔ یعنی ظاہر میں اگر آپ کسی دوسرے مذہب اور دین اور ثقافت کی طرف جھکتے ہیں تو اندر سے آپ کے دل میں بھی نرمی کا پتہ مل رہا ہے، اور جب اندر سے نرمی پیدا ہوئی تو آپ کا دین محفوظ نہیں رہے گا، آپ اس دین کی طرف مائل ہو جائیں گے، یہ یقینی بات، اور یہ کوشش کی جاتی ہے غیر مسلم دنیا کی طرف سے۔ اس پر آج ہم اتنی محنت نہیں کر رہے جتنی محنت وہ کرتے ہیں۔ ان کے دانشوران، تھنک ٹینکس جس کو کہتے ہیں، وہ لوگ اس پر محنت کرتے ہیں کہ کیسے کیسے نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر کس چیز کا اثر ہوگا، ایسا کرنے سے ان کا دماغ ادھر مبذول ہوگا، اس کی طرف مائل ہوگا، تبھی تو وہ ایسے لباس بیچ رہے ہیں جس پر ان کے سلوگن لکھے ہوئے ہیں اور وہ تیار کرتے ہیں خاص مقصد کے تحت۔ چنانچہ یہ چوتھی چیز، آٹھویں چیز انہوں نے بیان کی۔ اب اس ضمن میں انہوں نے جو یہ بنیادی عنوان قائم کیا تھا اس کے 10 اجزاء بیان کیے تھے۔ اب دوسری چیز انہوں نے بیان کی بنیادی طور پر کہ اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک چیز انہوں نے جو وہ بہت بڑے پیمانے پر تحریک چلائی، وہ یہ اثارت الشبہات حول شعیرۃ الجہاد فی سبیل اللہ و تشویہ صورتہ و اہلہ، کہ جہاد کے شعار کو، اللہ کے راستے میں جہاد کے شعار سے متعلق شبہات کو پیدا کرنا اور اس کی اور اس کے ماننے والوں کی شکل کو دنیا کے سامنے بگاڑ کر پیش کرنا۔ یہ میں نے صرف عنوان کا ترجمہ کیا، اسے انہوں نے 2-2.5 صفحات میں بیان کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ غیر مسلم دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کی غیرت اور ولا اور برا کا اظہار سب سے زیادہ اس شعار سے ہوتا ہے۔ جہاد اس کے اپنے ایک اصول ہیں، ضابطے ہیں، ہاں، اگر اس پر صحیح ڈھنگ سے عمل کیا جائے، ہمارے یہاں جو موجودہ حالات ہیں اس کے لیے سازگار نہیں ہے، واقعی اس کی کچھ شرائط ہے، لیکن غیر مسلم دنیا اسے کس طرح سے شور کر کے پیش کرتی ہے۔ آج تو اس کا انہوں نے بیان کیا کہ ماضی میں بھی ایسا کیا جاتا تھا اور آج کے زمانے میں بھی جاری ہے، اور آج اس پر زیادہ توجہ، محنت صرف کی جاتی ہے۔ اتنی محنت کی گئی کہ آج مسلمان عالم، مقرر، خطیب اور علماء بھی اس لفظ کا استعمال کرنے سے کترانے لگے، مجبور ہو گئے کہ میں ابھی یہاں یہ لفظ بولوں گا، محکمے کے لوگوں تک بات جائے گی، کیس بن جائے گا، چاہے میں کورٹ میں ثابت کر دوں کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں نے تو یہ بیان کیا، لیکن ایک لمبا عرصہ لگ جائے گا کورٹ کچہری کے چکر لگاتے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے ہوئے کہ میں لوگوں کے جذبات بھڑکا نہیں رہا تھا۔ جہاد کا معنی اس لیے یہ ایسا معاملہ ہے کہ اتنا زیادہ عام کر کے ٹی وی چینل کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، حکومتی سطحوں پر فرقہ پرست اور مسلمان دشمن عناصر کے تقریروں، خطبوں کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ جہاد مسلمانوں کی وہ مقدس لڑائی، اس مقدس لڑائی کا نام ہے جس میں مسلمان نوجوانوں کو مجنونانہ مزاج دے دیا جاتا ہے کہ ہر غیر مسلم کو مارنا ہے، خون بہانا ہے، قتل کرنا ہے، عزتیں لوٹنی ہیں، ان کے مال پر قبضہ کرنا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو تہس نہس کر دینا ہے، وہ بم دھماکہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دینا ہے، جان مال سے کھیلنا ہے، کسی کی جان مال کی کوئی عزت و آبرو، کوئی جو ہے قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ تصور پیدا کیا گیا، آج فلمیں بن رہی ہیں اس پر، ایک ایسی حقیقت کے طور پر جیسے ایک جانی پہچانی بات ہے یہ، جبکہ یہ انتہائی تیزی اور شدت کے ساتھ پھیلایا ہوا زبردست جھوٹ ہے۔ جہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ بے گناہ کو مارا جائے۔ اللہ کے نبی جناب، اب یہ بیان کرتے ہوئے بھی ہم لوگوں کے یہاں ڈر لگتا ہے
انہوں نے خوب 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 اسے بیان، اور اس کے اثرات سے مسلمان بھی ہمارے یہاں یہ کہتا ہے کہ اب جہاد کا دور نہیں ہے، اس کا نام مت لو، اس کے لفظ کا دعوت و تبلیغ کا بھی اگر کام کر رہے ہو تو یہ لفظ مت بولو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات غلط ہے، کہیں کہیں صحیح بھی ہے۔ آج اگر آپ کو کہیں آپ دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو یہ امکان لگتا ہے کہ اس لفظ کا استعمال کرنے سے میری دعوت کا اثر ختم ہوگا، تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی آپ وہ لفظ استعمال نہ کریں، لیکن آپ دل و دماغ میں یہ بسا لیں کہ یہ غلط ہے، غیر مسلموں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے، تو یہ اسلام کے تعلق سے آپ کی بدگمانی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دین اور اسلام کی جو چیز ہے وہ انسانیت اور انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ یہ جہاد، اس کو لوگ پیش کرتے ہیں غیر مسلم دنیا میں کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ لوگوں میں رواداری کے خلاف ہے۔ جی نہیں، جہاد کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ فساد فی الارض کو بڑھاوا دینا ہے، بلکہ فساد پھیلانے والے عناصر اور ایلیمنٹس کے خاتمے کا یہ نام ہے۔ اور یہ جہاد پبلک نہیں کرتی، یہ بھی ہم کو بتانا چاہیے ان کو مسلمان نوجوانوں کو بھی، کہ پبلک عام میں کھڑا ہو جاؤں، آپ کھڑے ہو جائیں اور کہے کہ ہم جہاد کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جہاد نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی متفقہ حکومت والی طاقت ہوگی، جس کا امیر ہوگا، طاقت ہوگی باقاعدہ، اور یہ چوری چھپے خفیہ طور سے نہیں جو ہمارے نوجوان خفیہ طور سے استعمال ہوتے ہیں۔ میں بھی اسی کا دوسرا پہلو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ خفیہ معاملات نہیں ہیں، برسر عام معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد کو بہت زیادہ، اتنا زیادہ کیا گیا کہ اس کے سلسلے میں پچھلے کچھ سالوں پہلے رپورٹیں آتی تھی کہ یورپ اور امریکہ میں اگر کسی کو یہ بول دیا جاتا ہے مسلمان آ رہے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، تو وہ خوف اور دہشت میں مبتلا ہو جاتے تھے عوام۔ یعنی ان لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ خوفناک بنا کر بتایا کہ واقعی خوف اور دہشت میں مبتلا ہو گئے وہاں کے عوام۔ اور جن لوگوں نے انہیں برتا، تاریخ دیکھیے، ایک لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی اگر میں اسے بیان کروں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ مضمون یاد آتا ہے جو انہوں نے عنوان لگایا کہ جنگ کے اثرات اخلاق پر۔ بڑا پیارا مضمون ہے، اگر اسے پڑھیں تو آپ کو اسلامی جنگ جہاد کے نتائج، اثرات، مقاصد اور دوسروں کے یہاں کے نتائج، اثرات، مقاصد سمجھ میں آئیں گے، فرق نظر آ جائے گا۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا اور بڑے پیارے جملے لکھے کہ دنیا میں جنگوں کی تاریخ میں کیا رہا ہے۔ ایک زلزلہ جو انسانی آبادیوں کو کھنڈر میں بدل دیتا، ایک آندھی جو تہذیب و ثقافت کے نشانات کو اڑا لے جاتا، ایک سیلاب جو متمدن دنیا اور بستیوں کو جو ہے، بستیوں کی تمام آثار زندگی کو بہا لے جاتا۔ ایسا نام تھا پہلے جنگ کا، لیکن اسلام نے جو جنگ کا تصور دیا، جہاد کا تصور دیا، یہ ایسا ابر کرم کا چھینٹا بن گیا زلزلے، طوفان، آندھی کی بجائے، جو بستیوں کو امن، تحفظ، انصاف، ابر کرم اور رحمت کی بوندیں عطا کرتا ہے، لوگوں کو انصاف اور حق دلاتا ہے۔ اسی ہندوستان میں محمد بن قاسم کو جب واپس بلایا گیا فتح کرنے کے بعد، غیر منقسم جو پاکستان کا سندھ کا علاقہ تھا، لوٹنے لگے تو کہتے ہیں کہ یہاں کی ہندو عورتیں ان کو رو رو کر روک رہی تھی کہ تم آ جاؤ، تم یہاں ٹھہر جاؤ، تم یہاں موجود ہو تو ہماری عزتیں محفوظ ہیں۔ تاریخ نے ایسے ایسے واقعات دیکھے کہ لوگ جب فاتح ہو کر کسی قوم اور بستی میں داخل ہوتے تھے تو ملکہ سبا کی زبانی جو قول نقل کیا سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ بادشاہوں کی یہ سنت، تاریخ اور ان کی تاریخ اور طریقہ رہا ہے کہ جب کسی قوم میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے وہ نقشہ پیش کیا کہ تاریخ میں دیکھیں آپ، ایک دفعہ نہیں، بار بار ہوا کہ مسلمان داخل ہو رہے ہیں بستیوں میں تو کسی ایک گھر میں گھس کر کسی ایک لڑکی اور عورت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ آج ہمارے یہاں الیکشن کے پیریڈ میں یہ بولا جاتا ہے، ابھی ہم نے مالے گاؤں میں اور کہا کہ فلاں مسلمان لیڈر آ گیا، وہ اویسی اور وہ فلاں اور فلاں، ان کو ایسا بنایا گیا کہ یہ شدت پسند ہے، ان کی حکومت آ جائے گی تو غیر مسلم عورتوں کی عزتیں لوٹے گی، گھر میں گھس کے ریپ کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میں جو نقل کر رہا ہوں یہ بیان کیا جا رہا ہے عوامی سطح پر، یہ اسی جہاد کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہے کہ دہشت ناک، خوفناک صورت بنا کر پیش کی جاتی ہے مسلمانوں کی۔ کیا اس سلسلے میں ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ایسی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں؟ ہاں، یہ انہوں نے دیکھا، غیر مسلم دنیا نے، یہود و نصارہ نے دیکھا کہ یہ جو ہے
مسلمانوں کی غیرت کو باقی رکھنے، اسلام کی زندگی کے لیے ایک بہت اہم کردار نبھاتا ہے اسلامی جہاد، تو اس کو اتنا بدنام کیا جائے، اتنا بدنام کیا جائے کہ مسلمان بھی اس سے جو ہے روٹ جائے، اس سے دور ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور یہ سلسلہ جاری ہے، مضامین کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف وہ جہاد کو بدنام کرتے ہیں ایسے اپنے پروپیگنڈے کو، یہ دوسرا پہلو جو اس کتاب میں نہیں ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب وہ جہاد کو نشانہ بناتے ہیں تو اسے بدنام کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ کچھ عملی ثبوت پیش کریں، دکھائیں لوگوں کو کہ دیکھو یہ ایسے ایسے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے آج پوری دنیا میں دہشت گردی کا ایک پورا نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے۔ بہت اہم اور ایسی بات بول رہا ہوں جو لوگوں کو یقین نہیں آتی، لیکن مسلم دنیا میں، ہمارے ہندوستان میں نہیں لیکن عربی پرچوں میں اور آپ دوسرے مسلم دنیا کے جو محققین ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، ایسی تحقیقات اور ثبوت سامنے آ چکے ہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور یہ میں پڑھ کر بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، کہ جب کچھ لوگوں کو پکڑا گیا کہ انہوں نے بم دھماکے کی کوشش کی، تفتیش کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ ان کو پیسہ دینے والا اور ان کو استعمال کرنے والا کوئی اور تھا۔ کون تھا؟ فلاں، اگر ایک آدمی ملا بھی تو فلاں، اب اس کے اوپر کون ہے نہیں معلوم۔ ایسے ثبوت اور شواہد سامنے آ چکے ہیں کہ مسلمان نوجوان جو اس راستے پر چلتے ہیں ان کو استعمال کرنے والا آخر میں یہود اور نصارہ ہی ہے۔ ہمارا نوجوان اس کو آگے کوئی سبق پڑھاتا ہے، کیا جہاد قرآن حدیث میں نہیں ہے نا؟ پھر آج کے مولوی، حیض و نفاس والے مولوی، یہ ہمارے یہاں اخوانی تحریکی لوگ یہ بہت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ آلے ہیں۔ ابھی داعش بنی، داعش کا الزام کس پر ہے؟ سلفیوں پر۔ سلفیوں کا منہج، طریقہ، دین، عقیدہ، تعلیمات، کتابیں، مزاج بالکل اس کے خلاف ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ثبوت آ گیا کہ داعش کو بنانے والے اور مدد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ CIA امریکہ کی، اسرائیل کی موساد، اور برطانیہ کی کیا ہے وہ M60 یا M6 اس کے خفیہ ادارہ، اور پھر ہیلری کلنٹن، اور اس کے علاوہ برطانیہ کے ایک منسٹر کا بیان، ابھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، میں نے خود پڑھا سنا، عربی میں آیا اور نیٹ پر میں نے سنا انگریزی میں۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس کی تشکیل دینے میں اخوان المسلمین کے لوگوں نے ہماری مدد کی ہے، لیکن ہمارے یہاں اخبار میں کیا آتا ہے کہ یہ جب ہمارے سلمان ندوی جو رافضیوں اور عیسائیوں کے اعلی کار آج بنے ہوئے ہیں، حکومت کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، جو رام کو پیغمبر بنانے پر تل جاتے ہیں اور سلفیوں کو اور صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں، انہوں نے جب ابو بکر البغدادی سامنے آیا، داعش کا لیڈر، تو اس کو امیر المومنین کہہ کے خط لکھا، شاید اسی وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہو، میرا ایک اندازہ یہ ہے، خط لکھا تھا، اور بعد میں جب دیکھے تو آپ کہنے لگے کہ یہ تو داعش تو سلفیوں کی، سعودی عرب کی بنائی ہوئی ہے، جبکہ داعش کے لوگ، اخوانی تحریکی لوگ سعودی عرب کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسرائیل امریکہ سے زیادہ بڑھ کر، لکھ لیجئے کہیں بلا مبالغہ، کیونکہ یہ ان کے اعلی کار ہیں، یہ ان کے کام آتے ہیں۔ یہود نصارہ کے کام آنے والے سب سے بڑھ کر صوفیہ، روافظ، اور روافظ کے واسطے سے آج تحریکی لوگ استعمال ہو رہے ہیں، اور الزام ڈالا جاتا ہے اہل الحدیث اور سلفیوں پر۔ کیوں؟ اس سے پہلے گزر چکا کہ وہی اصلی اسلام کے علم بردار ہے۔ شو یہ ہوگا کہ ہماری دوستی ہے، میڈیا یہ کہے گا کہ دیکھو ان کی دوستی چل رہی ہے، دکھائی یہ دے گا کہ ایران، ترکی، تحریکی ان کے مخالف ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اس کے 20 ثبوت سامنے آ چکے ہیں اور آج بھی آ رہے ہیں۔ ان کے اصلی کرتا دھرتا داعش کے لوگ، بعد میں یہ سامنے آیا کہ داعش میں کون لوگ تھے، اس کے زخمیوں کا علاج ایران میں ہو رہا تھا، اسرائیل میں ہو رہا تھا، ایران اور اسرائیل میں، اس میں تحریکی تھے، اس میں دروز تھے، اس میں روافظ تھے۔ شو یہ کیا جاتا ہے کہ اہل الحدیث تھے، کہیں نہیں تھے۔ کیوں؟ ان کے کم عمل کے ذریعے سے مسجد میں جمعہ کے وقت دھماکہ، ایک قرآن حدیث کا ماننے والا اہل الحدیث یہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں، عام امن کی حالت میں نہیں، حالت جنگ میں ایسے کسی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے سے مدد کی، ایسی پہ سالاروں کو آپ
جو ہے تلقین کرتے تھے، حدیث کی کتابوں میں وہ تلقینات موجود ہے. اگر کوئی آدمی عبادت میں مصروف ہے تو دشمن کا آدمی ہے پھر بھی عبادت کر رہا ہے، نقصان نہیں پہنچانا. قرآن حدیث یہ کہہ رہی ہے، قرآن حدیث کا ماننے والا جمعہ کی نماز میں جمعہ کی عبادت کرنے والوں کو بم سے اڑائے گا. اور سعودی عرب میں جس کے آدمی کہہ رہے ہیں، وہاں سعودی عرب میں دم دھماکہ، کویت میں دھماکہ، دوسری جگہوں کی چھوڑیے بات. شیخ جمیل الرحمان مسجد سے نکل رہے ہیں، پرانی بات ہو گئی، نورستان جنہوں نے بنایا تھا افغانستان، ان کو گولی مارا. گولی مارنے والا کون؟ فلسطینی مسلمان. کچھ دور چلا گیا، اس کو بھی گولی مار دی گئی. اس کو گولی مارنے والا کون؟ نہیں معلوم. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ میں تھوڑی موڑی بات کہہ رہا ہوں. اس تفصیل میں ایک دفتر چاہیے، لمبا وقت چاہیے. کہنا صرف اتنا ہے کہ ایک طرف تو جہاد کو بدنام کرتے ہیں اور مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں جو خود جہاد کے حوالے سے اسلام اور مسلمانوں کی برائی اور مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج جہاد نہیں ہو سکتا، ہمیں تسلیم، لیکن یہ جنگ بری جنگ نہیں ہے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے. اب یہ رواداری کا موقع ہے، انسانیت کو فروغ دینے کی بات ہے. آج اس کی ضرورت نہیں ہے. اقوام متحدہ اور عالمی ادارے ہیں، اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو عالمی اداروں میں جائیے. وہ یہودیوں کا جو اڈا بنا ہوا ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، جس کے بارے میں، کردار کے بارے میں دنیا کو پتا ہے کہ کیسا کردار ہے. جہاں ویٹو پاور انصاف کا گلا گھونٹ دیتا ہے قدم قدم پر. 60-70 سال ہو رہے ہیں فلسطینیوں کو ان کی زمین واپس دلا نہیں سکا اقوام متحدہ. وہ انصاف کرنے والا ادارہ نہیں ہے، وہ مکر و فریب کرنے والا اور خاص طور سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غریبوں کے حقوق کو چوسنے کا ایک ذریعہ ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز کے تجارتی مفادات کا محافظ ہے. مذہبی اور تہذیبی جنگ میں اسلام کے خلاف ایک اڈا ہے بہت بڑا، جس میں ساری دنیا کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ اسی کے سب نکات ہے، کام کرنے کے خطوط اور طریقے، منصوبے ہیں. تو ایک طرف تو وہ بدنام کرتے ہیں ہاں کہ اس کے اہداف اور اس کے فلاں اور فلاں، یہ غلط ہے، اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا. دوسری طرف مسلمانوں میں کچھ ایلیمنٹس کو ایسا تیار کرتے ہیں کہ آپ لمبی داڑھی لمبے کرتے کے ساتھ لوگوں کے پاس جائیے اور کہیے کہ قرآن حدیث میں تو جہاد بھی ہے نا، یہ کرنا چاہیے. ابا کو مت بتانا، علماء کو مت بتانا، یہ علماء تو بکے ہوئے ہیں، یہ تو ڈرتے ہیں، بزدل ہیں، تم بہادر ہو. تو اب یہ بہادری کے نام پر ان کا استعمال کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں، ابھی یہاں تک رپورٹیں آ چکی ہیں. شاہد اعظمی صاحب جن کو قتل کیا گیا، بمبئی کے وکیل، یہ مجلسوں میں کہتے تھے، ہمارے کل جماعتی میٹنگوں میں آ کر کہا انہوں نے کہ آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے تو میرے نام سے بلواؤ نوجوانوں کو. کہ ایجنسیاں، حکومت کی ایجنسیاں تاڑنے کے لیے، پکڑنے کے لیے ایسے کچھ نوجوان کو بلیک میل کر کے بھیجتی ہے کہ دیکھو تم اس گناہ میں گرفتار ہوئے، ہم تم کو چھوڑ دیں گے اگر ہمارا کام کرو. کیا کام کرنا ہے؟ تم جاؤ کچھ مسلم نوجوانوں کے پاس اور ان سے کہو کہ جہاد کرنا ہے، ہم تم کو ہتھیار لا کے دیں گے، ہم تم کو جو ہے ٹریننگ سینٹرز پہ بھیجیں گے، تم کو مہینے کا پیسہ اور پگار بھی ملے گا. اور جب وہ تمہاری بات مان لیں تو ہم کو اس کا ریکارڈ لا کے دو، اور ہم جیسے جیسے کریں گے ان کی رہنمائی کرنا. ہمارے ان کے خرچ پر جو ہندوستان کے باہر بھیجا جاتا ہے، واپس آتے ہیں، ایئرپورٹ پر اریسٹ کیا جاتا ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے دیکھو یہ فلاں جگہ گیا تھا، ٹریننگ کیمپ میں گیا تھا. ان کے ٹریننگ کیمپ بھی چل رہے ہیں RSS اور سنگھ پریوار کے. شاہد صاحب کہتے تھے اور کئی لوگ یہ بات بیان کر چکے. ہمارا نوجوان نیٹ پہ جاتا ہے، ایسی کچھ سائٹس پہ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا تیار کیا ہوا جال ہے. اور جس دن ہمارا کوئی نوجوان اس راستے پر چلتا ہے یا کہتا ہے زبان سے کہ ہاں ہمیں ایسا کرنا چاہیے، اس کی آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے. اس کے 2-4 قدم چلتے نہیں ہیں کہ کچھ دن کے بعد کہیں کچھ معاملہ ہوتا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کی ریکارڈنگ پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ کہہ رہا تھا، اس نے کیا. اب 20 سال لگ جائیں گے اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے. ایسے کتنے نوجوان ہمارے جیلوں میں ہیں. کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ اس کے ملٹی پرپز مقاصد ہیں. ہمارے ان نوجوانوں کو بے وقوف بنا کے جب گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کا باپ اپنی کمائی پوری نچھاور کر دیتا ہے. وہ نوجوان خود کئی سال جب جیل میں ہے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتا، پڑھا نہیں سکتا، ترقی نہیں کر سکتا. باپ دادا کی 3 نسلیں تباہ ہوتی ہیں. باپ کی کمائی اور اس کا دماغ، خود تو چلا ہی گیا، اس کا بیٹا بھی. ایک یہ ہوتا ہے. دوسرا بڑا نقصان، یہ تو آپ کا گھر کا نقصان ہوا. بڑا نقصان قوم کا، دین کا.
کہ مختلف میڈیا کو آپ نے یہ نقطہ دے دیا بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو مسلمانوں میں ایسے دہشت گرد ایسے مجنوں لوگ پائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو تنظیم جو بہت اسلام پسندی کا ڈھونگ رچاتی ہے، ہاں، جن کے اندر جرت نہیں ہے شرک سے لڑنے کی، لوگ آ کے آفیسر کہتے تھے اور یہ بیان دیتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو، ہم تم کو ماریں گے، یہ اسلام کہتا ہے. اب یہ ان کی بات کو نوٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، عوام کو بتایا جاتا ہے دیکھو مسلمان جو جہاد والی بات کرتے ہیں، یہ جہاد کی حقیقت یہ ہے. وہ کشمیری ہو، وہ فلانے ہو، وہ ڈھماکے ہو، ہاں، ان کا مقصد یہ ہے کہ غیر مسلم ہے تو قتل کیا جائے، مارا جائے، عزت لوٹی جائے، اس کے مال کو تباہ کیا جائے. ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، صحیح نہیں ہے. اسلام تو کسی چونٹی کو بھی جلانے کا حکم نہیں، اجازت نہیں دیتا، کسی جانور کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، تو کسی انسان کو مارنے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ ہمارے یہاں تو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے. میں نے ایک تقریر کی تو ایک انسپیکٹر نے آگے کہا کہ آپ کی تقریر تو بڑی عجیب لگی مجھے، بڑی حیرت ہو رہی ہے، ہمارا دل کھل گیا. گلبرگہ میں کہا، مالیگاؤں میں کہا، ایس پی نے کہا ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ بلی کے بچے کو اگر ایک نے ظلم کر کے قتل کر دیا تو اس کی وجہ سے جہنم ملے گی. تو بلی کو ظلم کے تحت اگر کسی نے مارا جہنم میں جائے گا، تو انسان کو ظلمن مارنا کیسا ہوگا؟ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. لیکن ہمارے اسلام کی تصویر ایسی بنائی جاتی ہے اور جہاد کے حوالے سے، اور پھر اس کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے جہاد کے نام پر عناصر کو جن کو استعمال کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو، تحریکیوں کو، غلط دین اور منہج کی بنیاد پر پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے کھیل، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والا. اور یہ ایسا کھیل کھیل بھی رہے جاہل تحریکی جذباتی لوگ، کہتے دیکھو یہ جذباتی ہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ فلاں مسلمان حکمراں ہے اور وہ چونکہ اسلام کی بجائے یہود و نصارہ کے قانون کے تحت عمل کر رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے، لہذا وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس کو گولی مار سکتے ہیں. انہوں نے جا کے گولی مار دی، دھماکہ کر دیا. بتائیے کیا یہ طریقہ ہے؟ اگر بالفرض سمجھ بھی لیجئے کہ کوئی مرتد ہو گیا، پہلی بات تو ان کا وہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، خارجیت ہے، وہ یہ بحث آ چکی ہے، میں اس میں نہیں جاتا. دوسری بات، اگر مان بھی لیا جائے، اگر میں کہوں یہ کہ فلاں آدمی مرتد ہو گیا، تو کیا میں خود گولی مار سکتا ہوں اسلامی حکومت میں مسلمانوں کی؟ اس میں سیدھی سی بات ہے کہ سزا کا نافذ کرنا یہ عوام کا کام نہیں ہے. ہمارے دنیاوی قوانین میں بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی عام آدمی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، یہ ہر قانون میں ہے. اسلام میں بھی دارالقضاء اور حکومت ہوگی جو قوانین کی تنفیذ کرے گی. تو اگر کسی کا ہاتھ کاٹنا ہے، کسی کو رجم کرنا ہے، کسی کو کوڑے مارنا ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، یہ فیصلہ عوام نہیں کر سکتے. لیکن ان جذباتی نوجوانوں کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ وہ مرتد ہو گئے. مصر میں، شام میں انہوں نے منسٹروں کو شوٹ کیا اور اس کو دینی جنگ سمجھتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا. تو یہ اس بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، اس نقطے کو، کہ جہاد کے سلسلے میں شعار کو خوب بدنام کیا گیا اور ہمارے مسلمانوں میں بھی اس کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. اب اس لفظ کا استعمال کرنا ہی ہمارے لیے ایک خطرناک معاملہ بن جاتا ہے. میں اس درس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک غیر مسلم، پولیس والے، محکمے والے، دوسرے لوگ جہاد کا صحیح معنی، اس کے مقاصد، اس کے آداب، اس کے شرائط کو پڑھ لے، جان جائیں کہ اسلامی جہاد کہتے کسے ہیں، تو وہ میرا یقین ہے، ایمان ہے کہ ایک غیر مسلم منسٹر ہو، پولیس ہو، سی بی آئی اور یا کوئی اور محکمے سے تعلق رکھنے والا، وہ یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ غلط نہیں ہے، اس میں ظلم کی تعلیم نہیں ہے، یہ غلط تعلیم نہیں ہے. بلکہ دنیا میں مختلف حکومتیں اپنے حکومت کے دفاع کے لیے، اپنی حکومت کے بچاؤ کے لیے جو فوجیں بناتی ہیں اور جو جنگیں لڑتی ہیں، یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اسلام کی سرحدوں اور مسلمانوں کی حکومتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسی کا ایک حصہ ہے. اور یہاں آداب اور شرائط اخلاقی اعتبار سے ان دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. آج دنیا نے ہیومن رائٹس کے بنیاد پر چارٹر آف ہیومن رائٹس کی جو بنایا ہے، اسلام نے 1400 سال پہلے اس سے زیادہ بہتر بنایا. انہوں نے جو بنایا یہ تو صرف کاغذ پر ہے، مسلمانوں نے تو اس پر عمل کر کے دکھایا. اسلامی فوج داخل ہو رہی ہے، ایسا بھی واقعہ ہوا. فوج کو گمراہ کرنے کے لیے خوبصورت لڑکیوں کو چھتوں پر کھڑا کر دیا گیا کہ لوگ متوجہ ہو. سپاہیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، گھر سے بہت دور ہیں،
بہت دن ہو گیا ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، دشمن سے مقابلہ ہے تو جھلاہٹ اور غصے کا اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فاتح قوم کی فوجی ہمیشہ مظلوم مفتوحین پر بہت ظلم کرتے ہیں، لیکن مسلمان سپاہیوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. جب ان کی نگاہیں خواتین پر پڑی، مسلم سپہ سالار نے دیکھا کہ یہ بات بگڑ رہی ہے، تو قرآن کی ایک آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے رسول مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، پست رکھیں، ہاں، اور اپنی شرمگاہوں کی. سارے فوجیوں کی نگاہ نیچے ہو گئی. حیرت زدہ لوگ رہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، اس کے باوجود شہر کے باہر ندی میں وضو کر کے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں نہیں گھس رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا کردار تھا. اسلامی جہاد انہوں نے کیا، آج نہیں ہو رہا ہے. خیر، تو اس سے متعلق غلط فہمیاں باہر سے بھی پھیلائی جا رہی ہے اور اندر سے بھی. اب اس ضمن میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کی شکل میں یا ہتھیار کے طور پر بہت سارے اسلوب اور ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں. ہاں، اس میں کچھ بہت ہی اہم ہے. میں نے چاہا تھا کہ آج کے درس میں یہ خارجی والا معاملہ یہاں روک کر اگلے درس سے ہم داخلی امور کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن ابھی ایک ہفتہ میں چاہوں گا کہ اگلے اس میں کہ تاریخ کو بگاڑنا، مسلمان فرقوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا، اور مسلمان بعض شعائر کو نشانہ بنانا کہ عورتوں پر پردے کا حکم ہے، وہ پابندی ہے، یا 4 شادی کی اجازت، یا اور فلاں اس طرح. تو ایسی کئی چیزوں کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر کے جو خاص طور سے جدید پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو اسلام کے تعلق سے احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور پھر وہ عقلی بنیاد پر مستشرقین اور ان یورپ کے دانشوروں نے جنہوں نے محنت کی ہے ان کی بنیاد پر قرآن کی ترجمانی، تشریح اور تفسیر، حدیثوں کے سلسلے میں موقف وہ اختیار کرنا چاہتا ہے جو امریکہ، یورپ اور ان کے افکار کے موافق ہو جائے، کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی اس لیے اس حدیث کا رد کر دیا جائے. قرآن کی آیت کا یہ معنی مولویوں نے بیان کیا، یہ صحیح نہیں ہے، آج کے جدید دور کا تقاضا یہ ہے. اس طریقے سے یہ یورپ والوں کی کوششیں ہیں جو اندر سے کچھ منافقین اختیار کیے ہوئے ہیں، اور آج انکار حدیث سے متعلق اور ایسے بہت سارے فتنوں سے متعلق ہمارے یہاں ایک درد سر بنا ہوا مسئلہ اور فتنہ ہے جو شبہات کے فتنے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس کے تانے بانے بھی دراصل دشمنان دین سے ہی ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، اس کے حقوق کو اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اختیار کر کے دوسروں تک صحیح دین کو پہنچانے کے فریضے کو ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے، ہر فتنے سے، ہر عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد.